زندگی میں شاید ایک لمحہ بھی نہیں ہم پر ایسا آتا کہ ہم لوگ کبھی اپنی زندگی سے باہر نکل کر یا زندگی سے اوپر اٹھ کر دیکھ سکیں کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ مطلب میں صبح کرتا ہوں، شام کر دیتا ہوں، شام سوتا ہوں، پھر صبح اٹھ جاتا ہوں، تو زندگی ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہوتی۔ زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تبدیلی واقع ہونا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، کبھی غور کرنے کا موقع نہیں ملا کہ میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا۔ مطلب آپ سوچیں کہ 24-25 سال میری عمر ہے یا 24-25 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ 25 سال میں جو شخصیت آپ کی بنی ہے، کیا یہی شخصیت آپ چاہتے تھے آپ کی شخصیت بنے؟ اور کیا آپ کے اندر جو ہیں خصوصیات ہیں یا جو آپ کی خوبیاں ہیں، یہ آپ نے خود بنائی ہیں یا جو آپ کی عادتیں ہیں یہ آپ نے خود بنائی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو آپ کے جسم کی اور آپ کے ذہن کی اور آپ کے روح کی عمارت ہے، کیا یہ آپ نے خود تعمیر کی ہے؟ اس کی اینٹیں اور بنیادیں آپ نے خود لگائی ہیں یا رکھی ہیں، یہاں یہ زمانہ اور معاشرہ آپ کو تعمیر کرتا رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہمیں کون یہاں تک لے آیا ہے 25 سال کی عمر؟ ہمارے افکار کس نے بنائے ہیں؟ یہ میری عادتیں کس نے ڈیولپ کی ہیں؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا خود پر کنٹرول شاید 0% ہے۔ ہماری عادتیں ہمارے دوستوں نے، سوشل میڈیا نے، ماحول نے اور یہ جو زمانے کی ریس ہوتی ہے اس نے ڈیولپ کی ہیں۔ ہمارے افکار، ہماری سوچ، ہمارے عقائد، ہر چیز جو ہے وہ ہماری وہ اسی زمانے نے بنائی ہے۔ اور جو زمانے کے اندر ہماری مصروفیات کی چیزیں ہیں جن کے ساتھ میں مصروف ہوتا ہوں، کبھی موبائل فون کے ساتھ ہوتا ہوں، کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، کوئی میری کمیونٹی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، اسکول کالج ہے، وہاں پر پڑھائی جانے والی چیزیں ہیں، ٹیچرز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے، تو اس سے دراصل میں اپنا کنٹرول کھو دیتا ہوں، بلکہ میں خود کو معاشرے کے حوالے کر دیتا ہوں، سوسائٹی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو سوسائٹی پھر جس طرح چاہتی ہے میری تعمیر کرتی ہے، سوسائٹی پھر جس طرح چاہتی ہے مجھے بناتی ہے، اور ہمیں کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ ہم آنکھیں بند کریں اور جو موجودہ ہماری زندگی چل رہی ہے اس سے باہر نکلیں، اس سے اوپر اٹھیں، اور اوپر اٹھ کر اپنی شخصیت کو تھوڑا سا دور کر کے تھوڑا سا دور رکھ کے دیکھیں کہ جیسے مطلب فرض کریں میرا نام عمر ہے، تو میں اپنی شخصیت سے نکلوں اور اپنی شخصیت کو ایز اے عمر دوسرا پرسن فرض کر کے میں دیکھوں کہ یار میری عادتیں کیا ہیں، میں صبح شام کیا کر رہا ہوں، کیا یہ میرے کنٹرول میں ہے یا نہیں، اور میں کس طرف جا رہا ہوں۔ مطلب میرا کوئی مقصد زندگی تھا یا میرا کوئی پرپس تھا یا چند چیزیں میں نے وہ حاصل کرنی تھی یا چند چیزوں کے لیے میں نے تگ و دو کرنی تھی، میں ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، کچھ بھی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں میں نے وہ کرنی تھی، تو کیا میں وہ کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا؟ کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ ہم سوچیں اور ہم دیکھیں کہ یار ہاں یہ جو میری شخصیت ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ میں نے خود تو نہیں بنائی ہے، یہ تو زمانہ مجھے بنا گیا ہے، اور میری جو ہیں باغ دوڑ اور میرے جو ہیں اسٹیئرنگ جو ہے وہ تو زمانے کے ہاتھ میں ہے، وہ جب مرضی ایکسیلیٹر دبا دے اور جب مرضی کھینچ لے۔ مطلب دیکھیں نا، میں خود سوشل میڈیا جب مرضی مجھے مایوس کر دے، سوشل میڈیا جب مرضی مجھے خوش کر دے، تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، میری خوشی نہیں رہی، میری غمی نہیں رہی، میری مایوس ہونا نہیں رہا، میرا پر امید ہونا نہیں رہا، میرے ذہن کے سانچے نہیں رہے، میری عادات نہیں رہی، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی وہ الارمنگ ہیں کہ ہمارا خود پر ہی کنٹرول نہیں ہے، اور یہ دن بدن ہم لوگ کھوتے جا رہے ہیں، ہمارا کنٹرول جو ہے خود پر وہ ہم دن بدن کھوتے جا رہے ہیں، اور ہماری شخصیت جو ہے وہ ایک، آپ نے کبھی وہ فلموں کے اندر وہ دیکھا ہے زومبی وغیرہ، ان کے ذہن بند ہوتے ہیں، بس انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے کہ بھاگ رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں، بس ان کو جہاں پر ماس اور خون نظر آ رہا ہے نا اس کے لیے وہ بھاگ رہے ہیں، اب چاہے اس میں ان کی جان جائے، وہ گاڑی سے ٹکرائیں، بس انہوں نے بھاگنا ہے۔ ہمارا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کس لیے بھاگ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کس لیے جی رہے ہیں۔ روز سورج طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، روز شام آتی ہے، ڈلتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، بس وہ زومبی جو ہوتا ہے اس کی طرح ہم بھاگ رہے ہیں، اور ایک دن ہمیں گولی لگ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہم فوت ہو جائیں گے، تو بس معاملہ اینڈ۔ تو یہ انسانیت کی تاریخ کے اندر یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ انسانیت کی تاریخ کے اندر یہ بہت بڑا سوال ہے انسان کے اوپر کہ وہ خود سے اپنا کنٹرول کھو چکا ہے، اور اسے واپس حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ وہ صرف یہ ہے کہ آپ سوچنا شروع کر دیں، آپ غور و فکر شروع کر دیں۔ دیکھیں، مصروف رہنا اور سوشل میڈیا کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ، وہ دراصل
انسان کے سوچنے کی صلاحیت جو ہے اسے شل کر دیتا ہے، اسے جام کر دیتا ہے، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اسے خود ہی وہ مواد دیتا ہے، خود ہی انٹرٹینمنٹ کے فیون دیتا ہے، ڈوپامائن دیتا ہے، اور اس کی سوچ مکمل شل کر دیتا ہے۔ آپ ان ساری تمام مصروفیات سے نکل کر ذرا سوچیں، اکیلے ہو جائیں اور تھوڑا بہت سوچیں، غور و فکر کریں، 10 منٹ 15 منٹ میں کہاں ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی اچھی چیزیں ہیں، کون سی بری چیزیں ہیں، یہ کروں تو میرا اخلاق تباہ ہو جائے گا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، یہ کروں تو بہتر ہوگی، میں ایک مسلمان ہوں تو مجھے کیسا بیہیویئر اپنانا چاہیے۔ تو جب آپ سوچنا شروع کریں گے، آپ سوچ سے آغاز کریں گے، دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ اپنا کنٹرول دراصل حاصل کر لیں گے۔ تو دیکھیں گھوڑا جا رہا ہے نا، تو اسے گولی مارنا بہت آسان ہے، ایک گھوڑے کو گولی مارنا بہت آسان ہے، لیکن اس گھوڑے کو قابو کر کے اس پر سفر کرنا مشکل ہے۔ تو خود کو مار دینا اور خودکشی کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مایوس ہو کر، لیکن خود پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بڑی جو ہے پتہ کی بات، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بڑی کمال کی بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی جو انسان ہے نا، وہ ندی میں گرنے کی وجہ سے نہیں ڈوبتا، بلکہ وہ پانی میں رہنے کی وجہ سے ڈوبتا ہے۔ ندی میں گر گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، باہر نکل سکتا ہے، لیکن اگر وہ پانی میں رکنے رہنے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ ڈوب جائے گا۔ تو ابھی ہمارے اوپر ہے، ہم ندی میں گر تو چکے ہیں، ہم اس دنیا میں گر تو چکے ہیں اور کنٹرول کھو تو چکے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی جان دینی ہے ایسے ہی بے تکی، تو ہم بس ندی میں رہ سکتے ہیں، پانی میں سانس بند کر کے جان دے دیں گے، نہیں تو ہم باہر نکل سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اور آغاز سوچ سے ہوگا، سوچنا شروع کریں۔